अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पार्लियामेंट से आवाम तक के सेगमेंट में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम कश्मीर के हवाले से एक खसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में ला रहे हैं। 5 अगस्त हो गया, पूरा 1 साल हो गया हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को, बच्चों को लॉकडाउन में रहते हुए। वो स्याह दिन इंसानी तारीख़ में लिखा जाएगा जब मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 378 का ख़ात्मा करके कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत जो है उसको ख़त्म किया, और जो कश्मीरियों को एक खसूसी दर्जा मिल रहा था मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उसको ख़त्म कर दिया। भारतीय फ़ाशिस्ट हुकूमत जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसने किस तरीके से कश्मीरियों को महसूर कर दिया उनके घरों में, किस तरीके से कश्मीरी आज पूरे 1 साल से लॉकडाउन में हैं। इस दर्द को, इस कर्ब को हम सब महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज हम पार्लियामेंट में खड़े हैं और हम पार्लियामेंटेरियन से जानेंगे कि वो अपने इन बहन भाइयों के दर्द को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, पार्लियामेंटेरियंस के साथ बात करते हैं। जो कुर्बानियाँ अपने अजदाद से लेकर आज तक वो दे रहे हैं, और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज उनके साथ हैं, उनकी आज़ादी तक उनके साथ रहेंगे, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह हमारे कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लेंगे। यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको पाकिस्तान की शहरग कहा, और जब फौत हो रहे थे उनकी ज़बान पे 2-3 अल्फाज थे, कश्मीर और मुहाजिरीन जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, और फ़लस्तीन। और तीसरी बात यह है कि यौम शुहदाए कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर के शहीदों ने जो सीनों पे गोली खाई, पाकिस्तान की तारीख से पहले तहरीक आज़ादी कश्मीर शुरू हुई और आज तक चल रही है। इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा, ये कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। और कल अगर मकबूल भट्ट साहब थे तो आज बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी है, तो इंशाअल्लाह शहीदों की जो ये एक कहानी है, ये इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी पे इंशाअल्लाह तमाम होगी। और मैं तो इस बात की तमन्ना भी रखता हूँ और इस पर यकीन भी रखता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह श्रीनगर पे पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है वो लहराएगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान की जो ये बर्बरियत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा मैं समझता हूँ कि एक न्यू फैशिस्ट जहन का इंसान, वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो उनका ये अमित शाह और डोवाल डॉक्ट्रिन चल रही थी, वो नज़र आ रही है कि सिवाय हिंदुज़म के वो किसी की बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान हुकूमत ने तो हमेशा कोशिश की, और UN सेक्रेटरी जनरल में उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें पाकिस्तान की हिमायत की, पासदारी की, और कहा है कि ये जो मसला है कश्मीर का, तो आज क्योंकि और 5 अगस्त भी आने वाला है, तो उस जहन से और जो ये कश्मीरियों की जो मार्टरडम की इंतहा है, वो एक छोटा सा बच्चा था जो अपने दादा के बॉडी के ऊपर बैठा, उससे ज़्यादा क्या पैगाम दुनिया को जा सकता है। जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उन्होंने जो 2 रिपोर्टें निकाली थी, एक 2018 में, 19 में, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी उसी तरह तीसरी मर्तबा भी हाईलाइट करेंगे जो इंडिया ने ये बर्बरियत की है, हिमाकतें की हैं, और टिरानिकल टॉर्चर करता है, रेप एज ए वेपन ऑफ स्टेट जो इस्तेमाल किया है, इसकी क्या अब मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे कश्मीर बहनें, भाई, बच्चे और बच्चियाँ को क्या पैगाम दे सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से ये 9 लाख की फ़ौज जो है इंडिया की, जिस बहादुरी से उसका मुकाबला किया है, एक ही पैगाम है कि अल्लाह ताला आपको मौका देगा कि आप अपना फ़ैसला बज़रिया वोट इंशाल्लाह ख़ुद करेंगे। ऐसे मज़ालिम और किसी मगरबी मुल्क में किसी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे इस तरह के मज़ालिम ढाए जाएँ तो कहाँ से कहाँ दुनिया जो है उस पर अपना वावेला कर दे। लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, और वो भी मोदी सरकार के हाथों से, तो यही नज़र आया है हमें। दूसरे ममालिक जो हैं यूरोप में, अमेरिका वगैरह, वो अपनी जो इक़्तिसादी जो है मफादात वो उसको देखते हैं, वो नहीं देखते लोगों पे क्या जुल्म हो रहा है। और वो जो खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा, ये वो वहाँ के जो शुहदा हैं उनके लहू से ख़ाल आज़ादी की सहर जो है वो कश्मीर में पैदा हुई। हम तो बहुत अरसे से जब से हुकूमत में आए हैं, आप सबसे पहली जो स्पीच थी UNGA की, उसमें भी आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे बड़ा मसला जो उठाया वो कश्मीर का ही था। और उनकी जो आप
دیکھنا شروع کریں کہ ہندوتوا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ اب کس طرح سے آپ ان کے تمام نیبرز میں بھی دیکھ لیں کہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کلیشز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج 5 اگست دوبارہ سے آیا ہے، اب اس 5 اگست کے حوالے سے آپ ان کے بچوں کو، ان کے آپ والدین کو، جو چھوٹے چھوٹے بچے جو مارے جا رہے ہیں ان کے اپنے داداؤں ناناؤں کے سامنے، یہ ایک ظلم کی انتہا ہے، اور میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں۔ آج سے نہیں، میں اس کاز میں اس سے پہلے بھی MNA بننے سے پہلے بھی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور آگے بھی کھڑی رہوں گی، اور اس کاز کو لے کے ہم نے جب تک کہ اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، جب تک کہ ہم جو ہیں ہم ان خواتین کے لیے، جو میری بہنیں ہیں، جو میری بچیاں ہیں، میں ان کے لیے، بچوں کے لیے میں ان کا ساتھ دوں گی، اور دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے ہم یہ مسئلہ حل کر پائیں۔ تاریخ کا بدترین بہیمانہ انسانی ظلم ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا، ان کو لاک ڈاؤن کیا۔ آج دیکھیں ساری دنیا لاک ڈاؤن ہے، اور لوگوں کو 1 مہینہ لاک ڈاؤن ہونے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سوچیں وہاں 1 لاکھ بندہ انہوں نے مار دیا ہے۔ سوچیں عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں۔ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے کشمیر کا گونج ساری دنیا میں پھیلائی ہے۔ آج آپ دیکھیں امریکہ میں اس کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں UN میں اس کی باتیں ہو رہی ہیں، ساری دنیا میں ہو رہی ہیں، اور ہم کھڑے رہیں گے جب تک کشمیریوں کو آزاد نہ کریں۔ جو RSS کا مائنڈ سیٹ ہے وہ مودی کا مائنڈ سیٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آسانی آتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو انٹرنیشنلی انڈیا کے حالات ہو چکے ہیں، آپ دیکھیں گے چائنا کے ساتھ ایران والا اس کا ایشو بن گیا ہے، تمام تر انہی واقعات کی وجہ سے جو انہوں نے یہ اقدام کیے ہیں، انڈیا ساری دنیا میں بدنام ہو گیا، اور یہ ایک انشاءاللہ رے آف ہوپ ہے کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ کشمیر بھی اور باقی علاقے بھی، انڈیا میں تو بہت ساری انسرجنسیز ہیں، انڈیا نے انشاءاللہ اینڈ آف دا ڈے علیحدہ ٹوٹنا ہی ہے، اور یہ کشمیریوں کا ساتھ ظاہر ہم کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ 5 اگست میں سمجھتا ہوں 2019 جو ہے وہ انسانی حقوق کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن ہے، جس دن ایک ایسا کام کیا گیا جو پوری دنیا کے لیے قابل مذمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کشمیر ہے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ 370 اور 35A کے بعد کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ جس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ، اور جس طریقے سے وہ اپنے گھروں میں مسحور ہیں، وہ پوری عالم اسلام کے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ بہت ہو گیا، 1 سال ہو گیا، 1 سال تو بجائے 1 دن بہت ہوتا ہے لاک ڈاؤن کا، کیونکہ قائد اعظم کا جو فرمان ہے وہ ہمارے لیے حکم اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ وقت آنے جانے والی بات ہے، لیکن یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس فورم پر اکٹھی ہیں کہ ہم کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا حل نہیں ہے۔ پورا سال ہونے کو ہے، اور ان کی ہر قسم کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں اب تک اس پہ کوئی ہمیں عملی اقدام سامنے نظر نہیں آ رہا، تو انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ اور ہم تو بحیثیت پاکستانی اگر ایک انسانی لحاظ سے بھی دیکھے جائے، ہمارا تو رشتہ ایک مسلمان کے لحاظ سے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو مختلف لحاظ سے حکومتی سطح پہ بھی سویلین اور عام عوام بھی جو ہے وہ یک آواز ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، کشمیر کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کی طرف سے، شاید تاریخ میں اس کی کوئی مثال کم از کم ہمارے خطے میں کم ملتی ہے۔ جہاں بھارت پوری دنیا کو اپنی جمہوریت کی جو ہے وہ گنگنواتا ہے، وہاں کہ کشمیری سے دل سے پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ لاک ڈاؤن اپنی جگہ پہ، ان کی کمیونیکیشنز بند ہیں وہ اپنی جگہ پہ، ان کے لیے آف اینڈ آن کرفیوز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ،
پلس جو فائرنگ پیلٹ گنز پوری ایک تاریخ ہے جو کہ کشمیری لوگوں کی ہے، اور ابھی بھی دنیا جو ہے اس طریقے سے کشمیر کا کیس جو ہے سننے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ہندوستان کی اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے۔ پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ بیشتر میں کمنٹس دوں، میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو پورے پاکستان، بچے سے لے کر بوڑھے تک، جو ان کی محبت ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ ان کا ساتھ ہے، اور جس طرح وہ بیک اپ کرتے ہیں وہ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک آپ کو آزادی نہیں ملتی۔ اور ہم آپ کی چیزوں کو بڑا سیریس لے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس وقت ایک بہت ہی خطرناک عادی مجرم کے جنگل میں ہیں جس کا نام مودی ہے، جس کو میں نے چیف ٹیررسٹ کہا ہے، اور اس نے جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا میں نے اسی وقت ایک بڑی ڈیٹیل سٹیٹمنٹ تھی، اور میری جو کتاب ہے مودیز وار ڈاکٹرن میں، اس میں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس کا اگلا پلان کیا ہے، اور اسی پلان کے تحت وہ چلتی اس نے کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا، بلکہ اس نے مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے، جو ہم نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ، وہ جتنی مرضی کوشش کرتا رہے۔ دوسرا، جو اس نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے جو ڈومیسائل لا، ڈیموگرافک چینجز لانا چاہتا ہے، اور مودی صاحب ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ آپ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کشمیری مسلم پاپولیشن ہے وہ کم ہے، اور آپ اب ہندو بسا کر اگلی سینسس میں ان کو بڑھا کے دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں تو ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ ہر کرائم جو کہ دنیا کا سب سے برا کرائم وہ کر رہے ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، 4,500 بچے یہ لے گئے ہیں اور وہاں کو جا کے مار مار کے ان کو پھینک رہے ہیں۔ They are trying to terrorize Kashmiris. Like, let me tell Prime Minister Modi, we Muslims and our Kashmiri brothers and sisters are not going to get scared what you are doing. They will face, and we will give them moral support. And I call upon the United Nations and the people at large in the world, please come forward. Don't sleep. They are crushed. Please try not, these people are not crushed. They are looking towards you, Mr. Secretary General. I hope you will take some action.